چونکہ کچھ احکام خداوند پہلے کی شریعتوں میں جاری کر گئے تھے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہنوں سے نکاح جائز تھا، پھر وہ موقوف کر دیا۔ اسی طرح یہ سجدہ تنظیمی کا حکم پہلے تھا، مگر شریعت محمدیہ میں ہمیشہ کے لیے موقوف کر دیا۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابا جان، یہ وہی خواب ہے جو میں نے دیکھا تھا کہ آفتاب اور مہتاب اور 11 ستارے مجھ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہی خواب میرا سچا کر دیا۔ بعد اس کے دوسرے دن تمام اہل مصر نے اپنے ہدیہ و نذرانے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیش کیے، جو در حقیقت حساب و گنتی سے باہر ہیں، اور وہ سب مال حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دے ڈالا۔ اور پھر ملک کنعان بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھنے آیا۔ خدا کے فضل و کرم سے ان کی صحبت کی برکت سے وہ دین اسلام سے مشرف ہوا۔ پھر اس کے کئی لوگ آئے اور مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو دیکھنے جاتا، اچنبے کا ایک نور ان کی پیشانی پر چمکتا ہوا دیکھتا۔ وہ نہایت ہی متحیر ہوتا اور پھر دین اسلام قبول کر لیتا۔ اس کے بعد ملک ریان نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا، اے حضرت، کیا یوسف آپ ہی کے ساتھزادے ہیں؟ بولے، جی ہاں، وہ میرے بیٹے ہیں۔ تب بادشاہ ریان نے کہا، میں ان سے بہت خوش ہوں، اور میں نے ہی اس خوشی میں اپنے سلطنت کا کل اختیار ان کو دے دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک ریان، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا کل جہاں کا اختیار دیا، اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ راویوں نے روایت کی ہے کہ اس وقت بادشاہ کے گھر میں 7 چکیاں رنگین طلائی تھی، اور ہر ایک چکی وزن میں 5000 من کی تھی۔ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاؤں ایک چکی کی ٹھوکر لگی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے آ کر اس چکی کو اٹھا کر پھینک دیا۔ یہ طاقت حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت کے سبب حاصل تھی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو مختصر کر دوں، تاکہ پڑھنے والے کو آسانی ہو اور میرے واسطے دعائے خیر کرتے رہیں۔ الغرض، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دریا نیل کے کنارے پر اپنے رہنے کے واسطے عمارت بنوائی اور پھر وہیں سکونت اختیار کر لی۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، تم کو معلوم ہوتا کہ میں کنعان میں ہوں، تو تم کیوں مجھ کو اپنے حال سے خبر نہ دی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے موت بادانہ عرض کی، اے ابا جان، میں نے بہت خطوط آپ کی خدمت میں لکھے، اور وہ سب کے سب اب تک ایک صندوق میں رکھے ہوئے ہیں۔ اور کہا، جب میں آپ کو خط لکھ کر بھیجنے کا ارادہ کرتا ہوں تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام آتے اور مجھ کو بھیجنے سے منع فرما دیتے، اور مجھ سے یہ فرماتے کہ اے یوسف، خدا تعالیٰ فرماتا ہے، ابھی تمہاری ملاقات کا وقت نہیں آیا، اور ابھی کچھ عرصہ باقی ہے۔ اب تم اس وقت یہ خط اپنے والد بزرگوار کو مت بھیجو۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا، مجھے بتاؤ کہ تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ کیا بدسلوکی کی؟ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام خاموش رہے اور کچھ نہ کہا، لیکن تمام بھائیوں نے خود ہی آ کر کہا، اے ابا جان، ہم سب ان کے بدخواہ تھے اور ہم ہی گناہگار ہیں، اور اب ہم سب معافی چاہتے ہیں آپ سے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور ہماری غلطیوں کو درگزر فرمائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تسلی دیتے ہوئے ان سے کہا، اے بیٹو میرے، ان قریب بخشواؤں گا تمہارے گناہ اپنے رب سے، کیونکہ وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ سوال اس میں کیا بات تھی؟ جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں نے اپنے خطا کی معافی مانگی، جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں خطا کی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وعدے میں رکھا اور کہا، میں ان قریب بخشواؤں گا۔ تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ وہ وعدہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کیا تھا، وہ صبح کا تھا، کیونکہ صبح کی دعا اللہ رب العزت کے ہاں مستجاب ہوتی ہے۔ اور بعض مورخین حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے حق میں دعا کرنے میں اس واسطے تاخیر کی تھی کہ حق تعالیٰ اس کے گناہ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک اس شخص کو راضی نہ کر لے جس کے حق میں غلطی اور گناہ کیا گیا ہے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا گناہ اور ظلم حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں تھا، اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت تک تاخیر کی جب تک آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں کی معافی کا تذکرہ نہ کیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا، تم اپنے بھائیوں سے راضی و خوش ہو یا نہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار سے عرض کیا، میں اپنے تمام بھائیوں سے راضی ہوں اور ان کی پچھلی تمام غلطیوں کو معاف کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی فرمائشی دعا خداوند قدوس سے مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لیا اور ان کے وہ قصور جو انہوں نے اپنے بھائی یوسف کے حکیم حق میں کیے تھے معاف کر دیے۔ اس دعا کے چند ہی روز بعد حضرت یعقوب علیہ السلام انتقال فرما گئے، اور اس کے بعد شمون نبی ہوئے، اور بعض معتبر روایتوں سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً
24 बरस तक नबूवत के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। जब आपकी उम्र 70 बरस की हुई तो मौत बिल्कुल करीब आ गई। तो इस वक्त आपने दरबार खुदावंद में दुआ मांगी और कहा, ए परवरदिगार, मेरी दी तूने, मेरे तिए कुछ बादशाही और सिखाई तूने मुझे ताबीर ख्वाबों की। ए पैदा करने वाले आसमान और ज़मीन को, तू ही और दोस्त यानी कारसाज मेरा दुनिया व आखिरत में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी मौत भी नेक बख्तों में कर और बाद मरने के मुझे मेरे सालिहीन में मिला दे। एक दिन का जिक्र है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा, हमारे भाई यूसुफ़ बादशाह है और क़यामत के दिन बादशाह के ज़मरे में उठेगा और वो पसंदगी की निगाह से नबियों में नहीं देखा जाएगा। इस बात को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भी सुन लिया था। तब भी तो मौत के वक्त खुदा की दरगाह में दुआ मांगी, ए मेरे परवरदिगार, तूने मेरी तई बादशाही दी दुनिया में और मौत दी मुझको ईमान के साथ और आखिरत में अम्बिया सालिहान के साथ मिला दे। और 70 बरस की उम्र में रहलत फरमाई। और यूँ रिवायत में आता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बाद दीगर तमाम नबी हुए और इस तरह से इंतकाल होता रहा। और यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक 12 कौमों पर मुश्तमिल थे। कुरान शरीफ में मज़कूर है कि अल्लाह ताला इनके कौमों को असबात फरमाया। और असबात कहते हैं नबी बनी इसराइल को, यानी औलाद याकूब को, और दूसरे बनी इसराइल कबाइल कहते हैं, ताकि तमीज़ हो सके इन दोनों फ़रीक़ों में। यहाँ तक कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बयान पर इत्तिफ़ाक़ करता हूँ। और बाज़ मुरखीन कहते हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उम्र 120 साल में हुई। वल्लाहु आलम।